اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دو آیات آ رہی ہیں یہ بہت کرٹیکل آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے جو پبلک میں ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے۔ اس آیت کا درد وہ شخص فیل کر سکتا ہے جسے اس معاشرے سے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا گیا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو قرآن اللہ کا تعارف کروا رہا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی ساتھ بتا دو کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک پبلک میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، وہ جسٹ لائک ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بوڑھی نانی اماں ہے جس نے بس یہ کھیل کود کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو معافی کر دینا ہے۔ دیکھیں جی، ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں جلا سکتی، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو آگ میں جلائے گا۔ آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ باتیں ایک عام آدمی کو بڑی اپیل کرتی ہیں کہ واقعی جی جتنا بھی نافرمان کوئی بچہ ہو، ماں کبھی بھی اسے آگ میں نہیں پھینکتی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں اپنے احساسات سے، جذبات سے مغلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اس کے جذبات کیا انسانوں کی طرح ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے جذبات سے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی کانسیپٹ کو کرسچنز نے بڑے لیول کے اوپر پروپیگیٹ کیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں مسلمان ایک جابر اور ظالم قسم کے رب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا جو پروردگار ہے گاڈ از آل لونگ، خدا تو ہے ہی محبت کا نام۔ ایک جیزس کرائسٹ جو اس کا اپنا بیٹا تھا بقول ان کے، اسے سولی پہ چڑھا کے اس نے ساری انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ گاڈ آل لونگ ہے۔ گاڈ تو کسی کو عذاب دے ہی نہیں سکتا، گاڈ کا مطلب ہی محبت کرنا ہے، یہ کانسیپٹ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان لاجیکل ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایگزامپلز ایسی رکھی ہیں جن کے بعد اس طرح کے احساسات کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کوئی پکچر ڈرا کرنا وہ بالکل بے وقوفی اور گمراہی پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیے، دنیا میں روزانہ کیا ہزاروں ہرن شیروں کا شکار نہیں ہو رہے؟ نیشنل جغرافی کے اوپر وہ منظر دیکھا نہیں جاتا جب 8-10 شیر ایک بڑے بھینسے کے اوپر سوار ہو کے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ تو یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ اگر اللہ یا گاڈ از آل لونگ ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ سمندروں کے اندر چلے جائیں تو صرف ایک چھوٹی ویل مچھلی روزانہ کا آلموسٹ 500 kg گوشت کھا جاتی ہے، اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ کتنا کھاتی ہیں۔ پورے غول چھوٹی چھوٹی معصوم مچھلیوں کے آتے ہیں، وہ ایسے منہ کھولتی ہے سارا کچھ اندر۔ اسی طریقے سے مگرمچھ ہزاروں، جب یہ بڑے بڑے بھینسے جو ایک جنگلی ہیں بھینسے، یہ جب میٹھے پانیوں کو کراس کرتے ہیں تو مگرمچھ پہلے ہی وہاں پہ دھاگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، پورے وہ بھینسوں کو اپنے جبڑوں میں لیتے ہیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کئی گدھوں کو وہ لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ مگرمچھ جب اس کو پکڑتا ہے نا پھر وہ رول کرتا ہے تاکہ اس کی وہ پورا یہ منکا ٹوٹ جائے، ٹکڑے ہو جائیں، پھر گوشت ایک دوسرے سے چھین کے۔ یہ وہ پریکٹیکل مناظر ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں، کئی بار مائیں قربانی دے دیتی ہیں، اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں، خواہ وہ شیر کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو۔ لیکن یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم پریکٹیکلی تو اس طرح چل رہا ہے۔ اگر ہم گاڈ از آل لونگ مان لیں تو اس اعتبار سے تو پھر کسی جانور کو دوسرے جانور کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور آج تو سائنس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا
کہ پودوں کے بھی احساسات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم جی ویجیٹیرین ہیں, ہم کوئی جانور ذبح نہیں کرتے, ان سے پوچھیں کیا پودوں کے اندر زندگی نہیں ہے؟ اب تو باقاعدہ انسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی میوزک بھی چلایا جائے کسی پودے کے پاس, وہ اسے فیل کرتا ہے, اسے رسپانس کرتا ہے, ان میں بھی زندگی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انسانوں میں کیا روزانہ ہزاروں ایسی مائیں پریگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لا علاج بیماری سے نہیں مر رہی, جن کے 3-3 4-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ان کو جائیداد کی طرح بانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ پھوپھی لے لے, اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو, ایک بچی اس کے حوالے کر دو. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, کیونکہ اگر مرد نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں دیتی, یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی مینٹل ماڈل ہی بچوں کے بدل جاتے ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی ہوئی ہے. تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, ہزاروں ماؤں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, موت نہیں دے رہا؟ اگر گاڈ از آل لونگ ہے, ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مر جائے, لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے. گاڈ از آل لونگ. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس کی عزت افزائی کرتا ہے. جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں, اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے باغی ہیں نا, ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے, تو جو اس کے دشمن ہیں, اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, نہیں, وہ تو اللہ کا دشمن ہے, پیغمبر کا دشمن ہے. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے, نبی عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دو, انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان تو ہوں, لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو میں نے مثالیں دی, ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا یعنی آزمائش کے اوپر بنایا ہے. کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے, کسی سے لے کر اسے آزمایا ہے, کسی کو تکلیف میں ڈال کے آزمایا ہے, کسی کو آسائش دے کر آزمایا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے. بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی, تو ان کا کیا قصور تھا؟ بالکل, اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ ناانصافی کے اوپر ہے. لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے؟ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب آخرت میں بدلہ ملے گا, عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا, اور ابو جہل کے اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے, تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا. تو دنیا میں تو نہیں ہوا. وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا, لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں, لیکن آخرت میں ملے گا. آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے 2 ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے. والد کو قتل کر دیا گیا, ایک دن میں ماں باپ چھین لیے, اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا, اور بچہ بھی اکلوتا. اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین, حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں 60 لاکھ دفعہ, یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے, جی 6 لاکھ بھی مان لیں, کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. ہولوکاسٹ میں, دوسری جنگ عظیم کے اندر 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہٹلر نے قتل کیا, 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے. تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام ہے. اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے، نہیں، وہ غضب بھی فرماتا ہے۔ اور قرآن پورے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائیں، یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ پورے قرآن میں جو توبہ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ قرآن میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہوئی ہے فوراً رجوع لاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے۔ قرآن بیلنس کرتا ہے۔